اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ کون والی مہندی لگا کر نماز کا حکم؟ کیا کون والی مہندی لگانے سے نماز ہو جاتی ہے؟ محمد انس انڈیا سے۔ دیکھیے، مہندی جو ہے نا، کوئی بھی ہو، چاہے کون والی ہو کوئی بھی ہو، اس کا اصول یہ ہے کہ جب باڈی پہ وہ لگی اور خشک ہونے کے بعد اگر اس کی لیئر ایک جم جاتی ہے جس میں پانی ٹرانسفر نہیں ہوتا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس میں وضو نہیں ہوگا، اور اگر پانی ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو وضو ہو جاتا ہے۔ اب مختلف قسم کی مہندیاں آ رہی ہیں، کوئی ایک مہندی، کوئی ایسا حکم نہیں ہے میں بتا دوں کہ بھئی اس کمپنی کی مہندی جائز ہے، اس کمپنی کی جائز نہیں ہے۔ تو جو مہندی استعمال کرنا چاہیں اس کا ایک تجربہ کر لیں۔ تجربہ یہ ہے کہ سادہ پیپر پہ آپ نے مہندی لگائی، کاغذ پہ، اور اس کو پھر خشک کر لیا، ہٹا دیا۔ اس کا کلر جب پکا ہو جائے تو آپ نے دیکھنا ہے پانی کا ایک قطرہ ٹپکانا ہے۔ اگر پانی کا قطرہ اس کلر کے آر پار ہو جاتا ہے اور کاغذ نیچے سے گیلا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سے پانی گزر رہا ہے، اور اگر پانی کا قطرہ اوپر ہی پھسلتا رہتا ہے تو اٹ مینز اس کے اندر سے پانی نہیں گزر سکتا، لہذا اس میں وضو جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک اصول میں نے بیان کر دیا ہے، ہر مہندی ہر کیمیکل کو اسی تجربے پہ آپ پرکھیں۔ مایو مہندی منانا، کیا شریعت میں مایو مہندی جائز ہے یا نہیں؟ نیز لڑکے اور لڑکی کی طرف سے تمام خواتین مل کر اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور خرچہ سارا مرد کا ہوتا ہے، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ سید اویس احمد پاکستان سے۔ ہر وہ رسم جس کا معاشرے میں نقصان ہو رہا ہو، معاشرے کو فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہو، تو اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مایو مہندی میں بہت سارے نقصانات ہیں۔ ایک نقصان اس کی وجہ سے نکاح بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے جب ایک معاشرے میں ایک رواج ہوگا تو جو لوگ یہ مایو مہندی نہیں کریں گے، لوگ ان کو کنجوسی کے طعنے دیں گے، واہ بھائی واہ یہ کیسی شادی ہو رہی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ شادی ہو رہی ہے کہ میت ہو رہی ہے۔ تو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی شو بازی کے چکر میں پیسے خرچ کرتا ہے، حالانکہ اس کی پتلون میں اتنے پیسے ہوتے نہیں ہیں۔ تو پہلا نقصان کیا ہوا اس کا کہ ایک چیز یعنی ایسی ہے جس کی وجہ سے نکاح مشکل ہو رہا ہے، اور نکاح ظاہر ہے جب مشکل ہوگا تو زنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے مایو مہندی کی اسلام بالکل بھی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا، کیونکہ نکاح کو اسلام نے آسان بنایا ہے۔ دوسری بات، اس میں اسراف ہوتا ہے۔ جب ایک چیز بے موقع ہے تو پیسہ کتنی مشکل سے انسان کماتا ہے۔ درجنوں جگہیں ہیں جہاں انسان کو خرچ کرنا چاہیے، وہ اچھی اچھی جگہوں سے ہٹا کر مایو مہندیوں کی فضول رسموں میں اڑا دیتا ہے۔ 2-4 دن کا ہلہ گلہ ہوتا ہے اور ختم، اور لوگ بھول جاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ تو اس میں اسراف کا بھی گناہ ملتا ہے، تبذیر کا بھی گناہ ملتا ہے۔ اسراف کہتے ہیں اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرنا، تبذیر کہتے ہیں بے موقع خرچ کرنا۔ تیسرا فساد اس میں ہوتا ہے بے حیائی اور بےہودگی کا۔ ظاہر ہے مایو مہندی مردوں میں تو نہیں ہوتی، نہ صرف عورتوں میں ہوتی ہے، مس گیدرنگ ہوتی ہے، اس میں جو طوفان بدتمیزی ہے وہ بھی سب کو پتہ ہی ہے، اس کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں نکاح کا ایک خاص طریقہ بتایا ہے۔ تو اگر یہ کام ہندو کریں، مایو مہندی عیسائی کریں تو سمجھ میں آتا ہے، آپ کے مذہب نے تو آپ کو گائیڈ کیا ہے کہ کیسے نکاح کرنا ہے۔ اس میں یہ بتا دیا ہے کہ دعوت بھی کب ہوگی۔ تو اسلام نے بتایا ہے کہ بھئی دعوت جو ہوگی نا رخصتی کے بعد، مرد ولیمے کی دعوت کرے گا، اس پہ پیسے خرچ کرے وہ۔ تو جب اسلام نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، تو ہمارے پاس اسلام کی گائیڈنس موجود ہے، لہذا نکاح ہم نے کرنا ہے تو سنت طریقے پر۔ اور سنت طریقہ کیا ہے کہ نکاح ہو جائے مسجد میں یا کہیں بھی کسی مجمع میں، اور مرد کی طرف سے چند افراد، اس کی مائیں بہنیں وغیرہ جا کے دلہن کو لے آئیں۔ رخصتی کے بعد اگلے دن مرد دھوم دھام سے ولیمہ کرے، اس میں بس مس گیدرنگ نہ ہو، پھر اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو کھلائے پلائے اور اس کو سیلیبریٹ بھی کریں۔ تو جو اسلام نے ایک طریقہ بتایا، یہ طریقہ اس طریقے سے بھی ہٹ کر ہے۔ تو ان وجوہات کی بیس پر اس عمل کو قطعاً اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور یہ عمل ناجائز ہے۔ التمش حسین بہار انڈیا سے، کوئی بھی لڑکی یا عورت اپنا سر کھول کے وضو کر سکتی ہے یا نہیں؟ وضو ہوگا یا نہیں؟ سر کے بالوں پر باپ یا بھائی کی نظر پڑتی ہو تو اس بارے میں بتائیں۔ دیکھیں، سر کے بالوں کا پردہ اپنے محرم رشتوں سے نہیں ہے۔ جو بھی محرم رشتے ہیں باپ بھائی، ان سے عورت کے لیے پردہ فرض نہیں ہے، غیر محرم سے پردہ فرض ہے۔ تو بھائی باپ وغیرہ کے سامنے سر کے بال کھولے جا سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ نہ کھولے جائیں۔ عام طور پر
اچھے خاندانوں میں جن میں حیا زیادہ ہے عام طور پر ان کی خواتین سر پہ چادر ہی رکھتی ہیں، تو لیکن لازم نہیں ہے، تو اس لیے چہرہ یعنی سر کھول کے ان کے سامنے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم۔ بنت عبداللہ اتر پردیش انڈیا سے، اتر پردیش یو پی، جہاں ہمارے باپ دادا بھی یو پی سے ہی آئے ہیں، سنسار پور سے، تو یو پی سے انہوں نے پوچھا۔ یو پی سے جب کسی کا فون آتا ہے نا تو وہ جو اردو بولتے ہیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، کیونکہ مجھے اپنے والد اور دادا یاد آتے ہیں اس میں، دادی، وہ ہماری دادی اور والد جو اردو بولتے تھے نا وہ بالکل وہی اردو تھی جو اب یو پی سے کسی کا فون آتا ہے تو وہ جو اردو بول رہا ہوتا ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان کا اردو بولنا، کیونکہ مجھے اپنے والد صاحب اور والدہ اور اپنی دادی جو ہمارے پرانے بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سے جو ہم نے اردو سنی تھی وہ ایکسنٹ اور وہ لب و لہجہ ہمیں یو پی سے مل رہا ہوتا ہے، بڑا اچھا سا محسوس ہوتا ہے۔ کئی دفعہ جو یو پی سے کسی کی کال آئے تو میں ان کو کہتا بھی ہوں کہ آپ تھوڑی سی بات کریں، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے والد صاحب کی یاد تازہ ہو رہی ہے، والدہ کی، اور جو ہماری دادی وغیرہ جو اردو بولا کرتی تھیں۔ ہماری تو اردو ظاہر ہے اب وقت کے لحاظ سے چینج ہو گئی، لیکن وہ جو یو پی کی اردو تھی نا وہ آج بھی یو پی والے وہی اردو بول رہے ہیں، ان کی اردو میرا خیال ہے چینج نہیں ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم۔ کیا گرمی کی وجہ سے لڑکی گھر میں والد اور بھائی کے سامنے صرف گلے میں دوپٹہ ڈال سکتی ہے؟ اگر سر نہ ڈھانپے تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ جائز ہے، سر چھپانا والد اور بھائی کے سامنے لازم نہیں ہے، لیکن بہرحال حیا عورت کی زینت ہے، اگر سر پہ چادر ڈال لیں تو اچھا ہی ہے، یہ برا نہیں ہے۔ بعض گھروں میں تو اس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے، تو شریعت نے گنجائش ضرور دی ہے کہ عورت سر کے بال کھول سکتی ہے، لیکن اپریشیٹ نہیں کیا، تو اگر چادر سر پہ رکھیں تو زیادہ اچھی بات ہے، لیکن کوئی فرض نہیں ہے۔ کیا غسل کرنے سے بھی وضو ہو جاتا ہے؟ کیا غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے؟ میں نے اس بارے میں کئی باتیں سنی ہیں، کوئی کہتا ہے ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے وضو کی نیت کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا، کوئی کہتا ہے وضو الگ سے کرنا چاہیے، نہانے سے وضو نہیں ہوتا۔ اختر علی، سعودی عرب سے۔ دیکھیں، وضو میں 4 اعضاء کا دھونا فرض ہے، چہرے کا اور ہاتھوں کا کوہنیوں تک، سر کا مسا اور پاؤں ٹخنوں تک۔ تو غسل کے دوران اگر یہ اعضاء دھل گئے پورے طور پر تو وضو آپ کا آٹومیٹیکلی ہو گیا، تو یہ ہے اصل۔ باقی سنت عمل یہ ہے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب غسل کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غسل کا طریقہ سکھایا، پہلے وضو کریں پھر مکمل غسل کریں، یہ اچھا طریقہ ہے۔ لیکن اس پر عمل نہیں بھی کیا، ایسے ہی پانی بہا دیا تو بھی وضو آپ کا آٹومیٹیکلی خود بخود ہو جائے گا، دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ غسل کے وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جو وضو ہم غسل شروع کرنے سے پہلے کرتے ہیں، کیا اس وضو سے نماز ہو جائے گی یا غسل کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ جاوید صاحب، انڈیا سے۔ اگر آپ نے غسل کرنے سے پہلے وضو کر لیا اور پھر دوبارہ غسل کیا تو ویسے ہی آپ کا وضو ہو گیا، دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے غسل کرنے سے پہلے وضو نہیں بھی کیا لیکن نہاتے ہوئے آپ کے جسم کے چاروں اعضاء دھل گئے، جیسے سر تو دھل ہی جاتا ہے، چہرہ بھی دھل جاتا ہے، بازو بھی اور پاؤں بھی، تو پھر بھی آپ کا وضو ہو گیا، تو اس سے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن سنت یہی ہے کہ غسل سے پہلے باقاعدہ وضو کیا جائے پھر غسل کیا جائے، تو بہتر یہی ہے۔ لیکن اگر کسی نے سنت پر عمل نہیں کیا، ڈائریکٹ ویسے ہی نہا لیا، تو بھی خود بخود اس کا وضو ہو جائے گا اور اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔